ہوگا۔ تو آؤ پھر نبی کے پاس چل کے ایک ہی سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی دعا کرو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہتے ہیں آقا ہم انصاریوں کے لیے دعا کر دو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نبی کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں، اللہ انصار کو معاف فرما۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں، آپ فرماتے ہیں اللہ انصاریوں کے بیٹوں کو، انصاریوں کے پوتوں کو معاف فرما۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو اللہ ہمارے غلاموں کو بھی معاف کر دے۔ یہ وہ بچے جو دین کی تربیت پہ پیدا ہوئے، جنہوں نے دین کی روحانی زندگی کے اندر جوانی کی بہاریں دیکھی۔ کیا میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کی یہی تربیت کر رکھی ہے؟ او جی مولوی صاحب کیا بتائیں، گھر میں ٹی وی تھا تو نہیں، ڈش انٹینا ہم نے لگایا تو نہیں تھا، لیکن بچے پڑوس میں جایا کرتے تھے نا فلمیں دیکھنے کے لیے، ہم نے کیا بیماری گھر ہی لیا کے رکھ لینی ہے، ساڈا بچہ باہر کیوں تکے کھاوے، پتر ایتھے ہی زہر کھا آپ ہے جی۔ ہم گانے سنتے تو نہیں تھے لیکن بچے لوگوں کے گھر میں جا کے سیڑیاں دیکھتے، ہم نے اپنے گھر میں لا کے بدماشی کا اڈا کھول دیا۔ ابن عوف کہتے ہیں دائیں طرف معصوم بچہ، بائیں طرف۔ ابھی دائیں والے کی بات کا جواب نہیں دیا کہ ادھر والے نے بھی چادر ہلائی۔ چچا ابو جہل کہاں ہے؟ اور جانتے ہو ابو جہل کون تھا اس وقت؟ کفار کی فوج کا کمانڈر ان چیف۔ کہتے ہیں بھتیجو تم اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا چچا ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، اور آج گھر سے چلتے وقت یہ فیصلہ کر کے آئے تھے یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے۔ آج ماں نے یہ پٹی پڑھا کے بھیجا تھا، بیٹو یا تم اس دھرتی پہ رہنا یا محمد علیہ السلام کے گستاخ کو زندہ چھوڑنا۔ چچا آج اس کے قتل کے بغیر ہم گھر نہیں لوٹنے والے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے ابو جہل چلتا ہوا نظر آیا کفار کی صفوں میں۔ میں نے کہا بھتیجو جس دشمن کی تلاش میں تھے وہ سامنے ہے۔ یہ دونوں بچے ایسے لپکے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اور اپنی تلواروں سے اس کو لہو لہان کر ڈالا، اور تلواریں لے کر دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ایک آواز لگا رہا ہے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا، دوسرا کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے دشمن کو میں نے قتل کیا۔ نبی دیکھتے ہیں دونوں کی ہی تلواروں پہ خون لگا ہے، کہا تم دونوں نے ہی قتل کیا۔ مسلمانوں کی کیفیت، مسلمانوں کا طرز عمل، مسلمانوں کا سلوک نبی کے گستاخ کے ساتھ یہ ہوا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام مکہ کو فتح کرتے ہیں، معافیوں کی بہاریں ہیں، جو آ رہا ہے معاف کر رہے ہیں، لیکن اپنے گستاخ کے بارے میں نبی اس دن بھی جس دن رحمت سیلاب کی طرح برس رہی تھی، بہ رہی تھی، اس دن بھی آقا کہتے ہیں 6 آدمیوں کا نام لے کر ان وجدتموہم تحت استار الکعبہ فاقتلوہم۔ ارے یہ میں ان کے نام لے رہا ہوں، اگر یہ تمہیں کعبے کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ملے تو وہاں بھی قتل کر دینا۔ اسلام گستاخ رسول سے صرف معافی پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے کہ آج نبی کی توہین کی ہے تو معافی کر لو، معافی مانگ لو جی ہم سے غلطی ہوگی۔ اور جب مسلمان کمزور ہوں، نبی کے دشمن سے انتقام نہ لے سکیں، تو پھر یاد رکھو اس وقت رب اپنے نبی کے دشمن سے انتقام لیا کرتا ہے۔ صحابہ جنگ کے لیے کفار کے سامنے آتے ہیں، حضرت حسان رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت فرماتے ہیں کفار کی فوج میں سے ایک کافر آگے بڑھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نبی کی توہین کرنے والے، میرا نام حسان ہے، میری ماں کا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، میں فلاں قبیلے سے ہوں، تو میرے رسول کو گالیاں نہ دے، مجھے گالیاں دے لے، میں اپنی توہین کو برداشت کر لوں گا لیکن میں رسول کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے مزید گالیاں دی، صحابی نے پھر منع کیا، اس نے پھر گالیاں دی۔ اب وہ کافروں کی فوج کے سامنے کھڑا ہے، ابھی مارکے کا آغاز نہیں ہوا، لیکن یہ محب رسول توہین رسالت کو برداشت نہ کر سکا، تلوار لی اس کافر کی طرف دوڑے۔ وہ کافر اپنی فوج کے اندر گھسا، یہ فوج کے ہجوم کو منتشر کرتے ہوئے اس پر حملہ کرتے ہیں، کافر اس صحابی کو گھیر کے شہید کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اعجبتم من رجل
نصر اللہ ورسولہ، تم اس آدمی پر تعجب کرتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے۔ یہ رسول کی مدد میں، یہ رسول کی نصرت میں، یہ آپ کے دشمن کو مارنے کی کوشش میں بھاگنے والا اللہ کے دربار میں شہادت پا جاتا۔ ابو لہب کے بیٹے نے پیارے حبیب علیہ السلام کی توہین کی تھی، آپ کی طرف تھوکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا محمد کے گستاخ کے اوپر مسلط کر دے۔ یہ شام اپنے باپ کے ساتھ قافلے کے ساتھ نکلا، جہاں پڑاؤ کیا وہاں پر کہنے والوں نے کہا رات کو یہاں سے درندے گزرتے ہیں، یہ درندوں کا گزرگاہ ہے۔ سوچئے ایک جملہ بڑا عجیب ہے، کافر ہے کہنے والا، ابو لہب ہے، کہتا ہے میرے بیٹے کی موت کی بد دعا مکے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، مکہ میں ہے وہ، اور میں ڈرتا ہوں کہیں وہ بد دعا پوری نہ ہو جائے۔ کافر کو نبی کی بات پہ یقین، سوچیے اللہ کے لیے، کافر کو نبی کی بات پہ یقین ہے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہے۔ وہ کافر ہے لیکن اسے یقین ہے کہ جو بد دعا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ پوری نہ ہو جائے، اس کو تو یقین ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو بھی یقین ہے؟ ہمیں ڈاکٹر کی بات کا یقین آ جاتا ہے، رسول کی بات پر یقین۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کو معدے میں السر ہو اور ڈاکٹر کہہ دے کہ لال مرچیں آپ نے نہیں کھانی، اب اس کی بیگم اگر لال مرچوں والا کھانا بنا کر لے آئے، یہ کھا لے گا؟ سوچئے کھا لے گا یہ؟ کیا وہی پلیٹ بیگم کے منہ پہ نہیں مارے گا؟ کیا اس سے ناراض نہیں ہوگا؟ کیا اس سے جھگڑا نہیں کرے گا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ لال مرچیں کھانے سے تمہارا السر بڑھ سکتا ہے، تم مزید بیمار ہو سکتے ہو، تو مجھے مارنا چاہتی ہے؟ جو ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے خلاف عمل کرتی ہے۔ سگریٹ پینے والے کو ڈاکٹر کہہ دے جناب کینسر ہو گیا ہے، یہ اور پیو گے تو جلدی نکل جاؤ گے، اب اس کی دنیا منتیں کر لے لیکن وہ سگریٹ پینے کے لیے تیار۔ جس چیز سے ڈاکٹر نے منع کر دیا، آپ بی پی کے پیشنٹ ہو، ہائی بلڈ پریشر ہے آپ کو، نمک کھاؤ گے تو شوٹ کر جائے گا، فالج کا خطرہ ہے، اب یہ زندگی بھر نمک کے قریب نہیں جائے گا، کیوں؟ ڈاکٹر نے کہہ دیا۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا بھی یقین نہیں جتنا ہمیں ڈاکٹر کی باتوں پہ یقین ہے۔ اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَاعْفُ اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ وَفِّرُوا اللُّحَىٰ، ان کو زیادہ کرو، وَفِّرُوا وَيْكَثِّرُوا، ان کو بڑھاؤ، ان کو زیادہ کرو۔ نبی کا حکم ہے، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، نبی کا حکم ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کو انہی میں سے اٹھے گا۔ کتنے ہیں ہم میں سے جن کے گھروں کو دیکھو تو یہودی کے گھر اور اس مسلمان کے گھر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ کتنے ہیں جن کی تجارت کو دیکھو، کیا کرتے ہو صاحب؟ ہاں جی بینک کے اندر آفیسر ہوں۔ ارے یہ بینک سود کا کاروبار نہیں کرتا؟ ہاں جی مولوی صاحب اب پیٹ بھی تو پالنا ہے نا، کیا کروں؟ پھلوں کی ریڑھی لگا کر غربت چٹنی کے ساتھ گزارا کر لے، یہ گزر جائے گی۔ اگر توہین رسالت کرتے ہوئے، رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، رسول کے حکموں کو چھوڑتے ہوئے، ان سے ٹکراتے ہوئے زندگی اچھی گزار بھی لی، اگلے جہان میں زندگی کیسی گزرے گی؟ جتنی ڈاکٹروں کی بات پہ ہمیں بھروسے ہوتے ہیں، رسول کی بات پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کافر کو یقین تھا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد الرسول اللہ نے تو ہی دعا کی تھی